السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 62۔ حضرت عکرمہ جو ہے یہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ نے خواب دیکھا تھا راستے میں کہ ایک ابو جہل کے لیے بہت بڑا درخت ہے جو جہنم میں ہے، لیکن اس کو کچھ ٹہنیاں جنت میں ہیں۔ سلمہ ساتھ تھی تو سلمہ کو یہ خواب سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ساری ازواج مطہرات ساتھ نہیں تھی، سلمہ اور حضرت میمونہ یہ دو ساتھ تھی، اس لیے کہ غزوہ تھا، غزوے میں سارے امہات المومنین کو لے جانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی کچھ تعبیر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہ عکرمہ ابن ابی جہل جو ہے یہ بھاگ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی دیکھ میرے بعد تو شادی بادی کر لینا، میں تو جا رہا ہوں، اب مسلمانوں نے یہاں فتح کر لیا، اب میں یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن حکیم ان کی چچازاد بہن تھی یہ، تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھی تمہارا بھائی عکرمہ تو بھاگ گیا ہے، اگر آپ اسے امن دے دیں تو میں جو اسے لے آؤں۔ حالانکہ عکرمہ وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کوششیں کی، دین کے خلاف بہت کوششیں کی، قسمیں کھائی تھی ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی لیکن عکرمہ مسلمان نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے سخاوت کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں بھئی اسے تم لے آؤ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ حکم تھا کہ بیت اللہ میں بھی وہ پکڑے جاویں کعبے کے اندر تو بھی قتل کر دو ان کو چھوڑو مت۔ ان میں سے عکرمہ بھی تھے، یعنی اتنا خطرناک آدمی تھا یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی سخاوت کی اور یوں فرمایا حکیم جاؤ تم جو ہے اسے لے آؤ۔ چنانچہ حکیم اکیلی کہاں جاتی، جدہ جانا تھا تو اپنے ایک رومی غلام تھا اس کو لے لیا ساتھ میں۔ اب وہ رومی غلام وہ جوان، حکیم جوان، دونوں روانہ ہوئے۔ اس غلام کی نیت بگڑی، اس نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی۔ حکیم نے کہا تھوڑا آگے چل کر، تھوڑا آگے چل کر، تھوڑا آگے چل کر، تو وہاں پر جو ہے کچھ قبیلے تھے، سب جانتے تھے کہ یہ ابو جہل کی بہو ہے۔ یہ فرمایا ارے بیٹی تم کیسے آئی؟ ارے بولے اس کو پکڑو تم، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا ہے، میرا غلام ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے قید میں ڈال دیا۔ حکیم آگے بڑھی، وہاں جا کر عکرمہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ عکرمہ جو ہے یہ بیٹھ گئے تھے کشتی میں، کشتی بھنور میں پھنسی۔ ملاح نے کہا ارے کوئی آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے۔ عکرمہ نے کہا میں ہی بھاگ کر آیا ہوں۔ فرمایا نیت کر لے اخلص، نیت کر لے، کیا کر اللہ نے منزل پر پہنچا دیا اور خشکی پر آ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نیت کر لی۔ واپس آئے تو یہ حکیم کھڑی تھی، ارے بیگم تم کیسے کھڑی ہو؟ یہ فرمایا میں تمہیں لینے آئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا ہے تمہیں۔ ارے مجھے تو کوئی امن نہیں دے سکتا، نہیں بھی دیا ہے آپ کو امن۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی چلے۔ بیوی نے کہا کہ وہ رومی غلام نے تو میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایسا ایسا ارادہ کیا۔ عکرمہ نے کہا کہاں ہے وہ؟ یہ فرمایا وہ گاؤں میں ہے، وہاں جا کر سب سے پہلے رومی غلام کو قتل کیا اور یام حرم شریف میں آئے۔ حضور کو پتہ چلا کہ عکرمہ آ رہے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عکرمہ کے اکرام میں کھڑے ہو گئے اور ایسے کھڑے ہوئے تیز چلے کہ آپ کی چادر بھی گر گئی۔ صحابہ دیکھنے لگے ارے 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 کس کا اکرام کر رہے؟ سخاوت ہے، اچھے اخلاق بھی ایک سخاوت ہے۔ چنانچہ عکرمہ نے دیکھا میرے قتل کا حکم تھا اور یہ آدمی اتنا دور سے بھاگا، چادر بھی گر گئی، چادر بھی نہیں لی اور ہاتھ بڑھا کر کہا اہلن اہلن، آ جاؤ آ جاؤ عکرمہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ عکرمہ نے جو یہ اخلاق دیکھے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بڑے قصے ہوئے۔ حضور نے کہا چلو حکیم
اور اکرمہ تم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ یہ ہے اچھے اخلاق، اچھی سخاوت، اچھے اخلاق بھی برتیے اور سخاوت بھی کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔